کمر صاحب، ایک تو ظاہر ہے 17 سے ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کس حد تک اتفاق ہوا اس بات پر؟ کیونکہ یہ خبر آئی کہ جے یو آئی نے غالباً یہ کہا کہ پہلے ہائی کورٹس میں مکمل کریں۔ جی، پہلے ایسا ہے کہ جو تعداد آلریڈی ہے ہائی کورٹس میں وہ تو آدھی تقریباً جو ہے نا وہ ہائی کورٹس خالی ہیں، اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ جہاں سب سے زیادہ رش ہے، بلوچستان میں بھی سیٹیں کچھ خالی ہیں، سندھ میں کافی ساری خالی ہیں، خیبر پختونخوا میں یہی صورتحال ہے۔ تو پہلے ان کو تو مکمل کر لیں، پھر آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کتنا عرصے تک جو ہے نا کافی ساری سیٹیں خالی تھیں، پھر وہ بعد میں انہوں نے پوری کی ہیں اور اس کے بعد 2 ایڈ ہاک ججز کا جو ہے نا اس میں تقرر کیا۔ تو پہلے جو ہے نا اگر نیک نیتی ثابت کرنی ہے تو پہلے ان کو مکمل کر لیجئے جہاں جن عدالتوں میں، جن ہائی کورٹس میں رش زیادہ ہے، اور تعداد پوری کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریے کہ اس کے بعد بھی کوئی پرابلم رہتا ہے تو ہم تعاون کریں شاید، مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے لوگ لانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ججز کی تعداد بڑھا لیتے ہیں، یا کہ جی چلیں اس وقت ہم گورنمنٹ میں ہیں، اس میں کمیشن میں ہماری میجورٹی ہوگی تو اس وقت جو مرضی کر لیں، تو یہ کوئی اچھا سائن، اچھا میسج نہیں جائے گا اس بات میں۔ یعنی یہ جو 17 سے 23 سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا کے لیے حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نیت پر آپ کو شک ہے، اور آپ کو شک ہے کہ حکومت ایسے ججز لگانا چاہتی ہے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں۔ ظاہر ہے اس میں کیونکہ میجارٹی کمیشن میں ان کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند کے لوگ لے آئیں، ادروائز اصولی طور پہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ججز کی تعداد بڑھا لیں۔ ہائی کورٹ میں اسامیاں پوری ہو بھی جائیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تو فی الحال حکومت کے پاس ہی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی وہ ججز لے کر آئیں گے تب بھی یہ سوال تو اپنی جگہ پر اٹھے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے لا رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کو تو آپ نے ووٹ دیا ہے۔ ووٹ دیا ہے، وہ جس صورتحال میں ووٹ دیا جتنا ڈائیلوٹ کر کے جو ہے ہم معاملات جس جگہ تک ہم نے پہنچائے یا کچھ اپنی باتیں منوائی ہیں اور جس حد تک جو ہے نا معاملے کو لے جا سکے ہیں وہ یقیناً ہم نے کیا ہے، مگر اس کے باوجود سوالات تو بہت سے اٹھیں گے۔ ہم نے 5 ترامیم اپنی بھی منظور کروائی ہیں، اپنے منشور میں بھی ہم نے درست سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا سوالات بہت سے اٹھیں گے، اور اس وقت جو ہے نا چونکہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ان کو نئے چیف جسٹس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو ان کی مرضی پہ چلنے کے لیے جو ہے نا، چونکہ یہ ان کی پسند کے ساتھ آئے ہیں، ان کو اپنی کہ یہ گورنمنٹ کی پسند کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ مناسب جو ہے سمت میں پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے دیے جائیں تو آپ کو کوئی بہتری جو ہے اسی صورتحال میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ مطلب ذرا یہ مطالبہ آپ کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، عمران خان کہہ رہے ہیں جس نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا اس نے غداری کی ملک کے ساتھ، ان سے اسپیسیفک سوال ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ووٹ دیا تو انہوں نے کہا جس نے بھی ووٹ دیا اس نے غداری کی ملک کے ساتھ۔ ہم نے تو ان سے جو ہے نا صلاحیں لے کے سارے کام کیے ہیں۔ جس وقت جو ہے نا تارڑ صاحب اپنی لیگز پہ موجود تھے سینٹ آف پاکستان میں، اس وقت تک جو ہے نا ہم ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہے۔ پوچھ لیجیے تارڑ صاحب سے کہ کامران آ کے آپ سے جو ہے نا وہ فرمائشیں پوری کرواتا رہا ہے۔ 2 اعتراضات جو ہے نا آخری جو انہوں نے وہ کیے تھے، 2 میں سے ایک مان لیا گیا ہے، وہ جو پریزائڈنگ جج کا جو وہ کانسیپٹ تھا اور اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا تھا، اس کو پھر میں نے تیسرے نمبر پہ کروایا۔ تو یہ بات تو انہوں نے لاسٹ ٹائم، حالانکہ میں نے ایگری کروایا ہوا تھا پہلے، اور اس کے بعد یہ فرمائش تو ہم نے ان کے کہنے پہ پوری کروائی ہے۔ پوچھ لیجئے، ان سے بھی پوچھ لیجئے، تارڑ صاحب سے بھی پوچھ لیجئے۔ تارڑ صاحب کو میں نے ایک اور فرمائش دی، وہ 8 اور 4 والی بات، کہ جی وہاں 8 اور 4 تو وہ تارڑ صاحب کی بات جو ہے وہ درست تھی کہ جی یہ بارو کیا ہوا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے لیے، جو ممبر جو وہ ہم ان کی تقرری ہوتی ہے اس میں 8 اور 4 کا تناسب ہے، ہم نے وہیں سے 213 سے یا 14 سے 213 کے آس پاس ہوگا وہاں سے بارو کیا ہے، اور ویسے بھی ایک ہاؤس 336 کا، ایک 100+ کا، تو 8 اور 4 برابر کیسے کرتے؟ سب تو اس سب میں اب کیونکہ آئین تو سازی تو ہو گئی، اب قانون سازی تو ظاہر سمپل میجورٹی سے حکومت کر سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے کم از کم ایک کمٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کنسنسس کے بغیر نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ اس کے لیے انہیں آپ کی ضرورت ہوگی نہیں۔ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، مگر آج جو ہے وہ اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں مولانا صاحب بھی جو ہے نا ڈی آئی خان میں ہے تو وہ کل پرسوں تک وہ بھی آ جائیں گے، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے وہ مشورہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اس کو 2-3 مہینے چلنے دیں، چیف صاحب کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح سے چلتے ہیں، ان نئے بینچوں کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو پھر بیٹھ لیں گے اس
یہ کوئی ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہوگی. مطلب اور حکومت مکس سگنل دے رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. مولانا نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی کے باپ کو نہیں لانے دیں گے ہم. حکومت یہ بھی کہتی ہے, کوئی ایک رہنما اشارہ دیتا ہے, مگر وزیر اطلاعات نے کل کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, قیاس رائیاں نہ کی جائے. آپ کو کوئی ایسا سگنل ملا؟ دیکھیے فیلر چھوڑتے ہیں, واٹر ٹیسٹنگ ہے یہ واٹر ٹیسٹنگ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یہ بظاہر جو ہے نا وہ چیزیں جو ان کا جو وہ 56 کلازز کا جو باقی ریمیننگ ایجنڈا رہ گیا ہے, شاید اس کو جو ہے نا وہ پورا کرنا چاہ رہے ہوں, یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس 26th امینڈمنٹ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا جواب جو نہیں مل رہا, کچھ ایسے مسائل آئیں گے جہاں پہ بند گلی میں پہنچ جائیں گے, شاید اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو اگر تو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو تو چلے, اس میں تو تعاون ہو سکتا ہے. مگر اگر وہ ایجنڈا ہے جو 56 کلازز والا جو انیشل ایجنڈا تھا, تو اس کے اوپر تو پھر بالکل ساتھ نہیں دیا جا سکتا, وہ تو پھر تباہی ہے. مطلب ایک اور حکومت کا موقف سامنے آیا کہ ٹاپ 3 میں سے کوئی نہ ہو آئینی بینچ کا سربراہ, کیونکہ جو بھی سینئر ہوگا وہ سربراہ ہوگا, ٹاپ 3 میں سے جو ہوگا وہ سربراہ بن جائے گا. تو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی اور منیب اختر نہ ہوں, چوتھے سے کنسیڈر کیا جائے. آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے حکومت کو کہیں کہ اپنا کوئی نام دے دیں کہ ان میں سے کوئی کسی سیاسی جو ان کے کوئی ایم این اے ایم پی ہیں یا سینیٹر ہیں, ان میں سے کسی کا نام دے دیں, ان کو پھر اس کے لیے کنسیڈر کر لیتے ہیں. یہ ججوں میں جو سٹنگ ججز ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیجیے کہ کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا. اگر ہر چیز میں اگر ہم نے مداخلت کرنی ہے اور ہماری مداخلت کے نتیجے میں بینچز بننے ہیں, تو پھر جو ہے نا پھر سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی. اگر اس طرح سے عدالتیں چلانی ہیں تو پھر اس کا ملک کا اللہ حافظ ہوگا. مطلب بٹ اگین اس مداخلت کا راستہ استوار ہوا ہے 26ویں ترمیم سے, جس کو آپ نے ووٹ دیا. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی جو اکثریت آ گئی ہے, حکومت کی اکثریت پہلے سے بھی تھی. آپ کو کمیشن کا پتہ ہوگا کہ کمیشن میں پہلے بھی اکثریت تھی. ہم نے تو الگ سے کورٹ سے بچایا ہے, اور کورٹ سے بچا کے ہم بینچز پہ لائے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کمتر صورتحال کو قبول کر لیا ہے. اس سے بدتر صورتحال تھی, اور اس صورت میں تھی کہ جس میں ان کے پاس ووٹ بھی پورے ہو گئے تھے, اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام پھر آئیں گے. اگر آپ اس پہ کہیں کبھی کوئی جاننا چاہے کہ کن کن کے جو نا کمٹمنٹ تھے, یا کون لوگ ادھر چلے گئے تھے, تو پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. مطلب یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹاپ 3 ہیں, جس میں چیف جسٹس خود بھی شامل ہے, انہیں کنسیڈر کیا جانا چاہیے آئینی بینچ کے لیے. ان میں سے کسی کو ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ٹاپ 3 ہیں. ان میں سے ہی ہونا چاہیے, یعنی آپ ایک ڈیفینیٹ آنسر دے رہے ہیں کہ ان میں سے ہی کسی کو ایک آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. ان میں سے ہی ہونا چاہیے. 1 2 3 اگر دیکھیے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے اہل ہیں, چیف جسٹس بننے کے لیے اہل ہیں, تو پھر ایک بینچ کو سربراہ بننے کے اہل کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سا فارمولا ہوگا؟